حال ہی میں چینی شہریوں پر خودکش حملے کے بعد چینی کمپنیوں نے پاکستان میں دو بڑے ڈیمز پر کام بند کر دیا ہے۔ چین کی ایک ٹیم بھی پاکستان پہنچ گئی ہے، تحقیقاتی ٹیم ہے، اور وہ پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جو پاکستان کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ تیزی کے ساتھ توانائی بحران پر قابو پایا جائے اور داسو ڈیم سمیت دیگر جو توانائی کے منصوبے ہیں اس پر چینی پیش رفت دکھائیں، وہ اب عملاً ہمیں رکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کہنا اب غلط نہ ہوگا کہ جو ہمارا دشمن چاہتا تھا اس حملے کے نتیجے میں جو اس کے مقاصد تھے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ چینی کمپنیاں اور چین بجا طور پر اس پر نالاں ہے کہ پاکستان بھرپور انداز میں ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں چینی جو عملہ ہے، جو انجینئرز ہیں، جو سٹاف ہے، وہ خود کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے۔ پاکستان کی مشکلات میں یقیناً اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ اب ایک دفعہ پھر پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آ گئی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے یہاں جو سیکورٹی فورسز پر دہشت گرد کارروائیاں ہوتی تھیں تو اس کا شاید ہم اس طرح اثر نہیں لیتے تھے، مگر اب جب چینی شہریوں پر جو حملہ کیا گیا ہے، جو 5 چینی شہری خودکش حملے میں جاں بحق ہوئے ہیں، اس کے بعد چین نے بھرپور انداز میں پاکستان کے ساتھ احتجاج کیا ہے، اور جو چینی انجینئرز ہیں جو ڈیمز کی سائٹ ہیں اس پر وہ ایک مخصوص اپنے ایریا میں محدود ہو کے رہ گئے ہیں اور کسی طور پر وہ باہر آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس تمام عمل کا جو نقصان ہوا ہے وہ غریب اور دہاڑی دار لوگوں کو بھی ہوا ہے۔ جو مزدور سائٹس پہ کام کرتے تھے ان کو چینی کمپنی نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور جب دوبارہ کام شروع کیا گیا تو ان کو اس حوالے سے بلا لیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چینی جو کمپنیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک مربوط سیکورٹی پلان دیا جائے جس میں یہ معلوم ہو کہ شاید اب اس کے بعد کوئی ایسا بڑا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا۔ وطن عزیز میں ہماری جو کارکردگی ہے وہ یقیناً اس حوالے سے تشویشناک ہے کہ ہم تاحال دہشت گردی پر قابو پانے میں ناکام ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ شاید جو گہرائی میں جا کر ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر پا رہے۔ یہ بات یقیناً دنیا میں یہ بات اب ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اتنی شاید صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد کی جو کارروائیاں ہیں اس کو روک سکے۔ اب اگر یہ ڈیمز کا معاملہ، توانائی کا جو بحران ہے پاکستان کا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑا بحران ہے، اور آئندہ موسم گرما میں جب لوڈ شیڈنگ ہوگی تو اس بحران کی شدت کا مزید احساس ہوگا۔ اگر یہ پروجیکٹس جو ہے وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے تو یقیناً اس حوالے سے عوام میں بھی بے چینی و اضطراب ہوگا، اور ہمارے جو حکومت ہے، ہمارے جو اہل اقتدار لوگ ہیں، ذمہ داران لوگ ہیں، وہ بھی کسی طور پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک بار پھر چینی کمپنیاں ہمارے یہاں کام کر سکتی ہیں؟ یقیناً ایسا ہے، اور چین نے ایک بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے، مگر اس احتجاج کو ایک بھرپور احتجاج کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چین نے جو ہے اب وہ صرف محض پاکستان پر گلے شکوے کرنے کی بجائے عملاً اقدام اٹھایا ہے، اور دو جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان پر کام بند کر دیا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور پڑوسی ملک بھارت نہیں چاہتا کہ سی پیک جیسا منصوبہ کامیاب ہو، اور اگر کہیں نہ کہیں دہشت گرد جماعتوں کو کہیں نہ کہیں سرپرستی حاصل ہے تو اس میں بھی ہماری کوتاہی کا عمل دخل ہے۔ ہم آخر ان عناصر پر قابو پانے میں کیوں کر ناکام ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ افغانستان کے حوالے سے ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ طالبان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو پناہ دے رکھی ہے، اور وہاں سے دہشت گرد ہمارے یہاں کارروائیاں کرتے ہیں، مگر جب تک ہم جو مسائل کی ذمہ داری ہے دوسرے ممالک کو قرار دیتے رہیں گے تو شاید ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی خود احتسابی پر توجہ دیں۔ جہاں جہاں پر سیکورٹی لیپسز ہوئے ہیں، جو زمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس سے باز پرس کی جائے۔ اگر ہم یہ بیانیہ، یہ نیریٹو بیان کرتے رہیں گے کہ پاکستان کے حالات میں جو مشکلات ہیں اس کی وجہ بھارت ہے، دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں، تو شاید ہم
کسی طور پر اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ اب جیسے چینی کمپنیاں نے کام بند کر دیا ہے اور چین کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ بھی پاکستان میں موجود ہے، تو یہ ایک بڑا پیغام ہے اور بڑی سبکی ہے، بہت شرمندگی ہے پاکستان کے لیے۔ تو اس لہٰذا یہ کبھی امید کرنی چاہیے کہ آئندہ تمام تر جو امور دیگر پر توجہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے امور پر بھی حکومت بھرپور انداز میں توجہ کرے گی، اپنے تمام متعلقہ اداروں کو بھی الرٹ کرے گی، ان سے باز پرس کرے گی، تاکہ یہ جو توانائی کا بحران کے حوالے سے چینی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، یہ منصوبے بر وقت اپنی تکمیل کو پہنچے اور اس کے ثمرات پاکستان کے عام آدمی تک پہنچے، اور جو لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے، جو توانائی کا پاکستان میں بحران ہے، اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو سکے۔